السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے واک یور ٹاک، میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے روزے اچھے گزرے ہوں گے۔ باوجود گرمی کے آپ اپنے جسم کا، اپنی روح کا اور اپنے سارے دن کے معاملات کا بہترین طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ یہ جو دوسرا عشرہ آغاز ہوا ہے رمضان کا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور اللہ کی رحمتیں آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی آغوش میں رکھیں۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، مگر آج جو ہمارے پروگرام کے شرکاء ہیں ان سے پہلے آپ کی ملاقات کراتا چلوں۔ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے شرکاء ہیں ان میں دو چہرے تو آپ کے جانے پہچانے ہیں، اور ایک ہمارے نئے آج کے مہمان ہیں، اور یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں پروگرام میں کس حد تک آئندہ بھی جوائن کر سکیں گے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں اسد اصغر صاحب سے، اور عمومی طور پہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، مگر میں نے کہا کہ آج جو ہے آرڈر کو ریورس کر لیا جائے، اور اسد اصغر صاحب سے پہلے ملاقات کرا رہے ہیں۔ اسد صاحب جو ہیں وہ کی بورڈسٹ بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں، اور بہت ہی روحانی شخصیت بھی ہیں۔ روحانی شخصیت اس لیے ہیں کہ ہم تمام ہیومن بینگز جو ہیں ان کے اندر روح بھی ہوتی ہے، اسپرٹ بھی ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم تمام ہیومن بینگز کے اندر اسپرٹ ہے تو ہم اسپرچول بینگز بھی ہیں، اور اسپرچول کا مطلب ہے روحانی، تو اس طرح سے آپ روحانی بھی ہیں۔ اور ہم ہیومن بینگز جو ہیں، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں اور ہماری جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کیمیکلز ہوتے ہیں، کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر پھوٹتے ہیں، جن کی بنیاد پر یہ سارے جو ہم دیکھتے ہیں عمل، ان عوامل کی بنیاد پر تمام اعمال نظر آتے ہیں۔ حالانکہ کہنا یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، مگر نیتوں کا دار و مدار ہمارے اندر ہونے والے کیمیکل ریاکشنز پہ، اور ہمارے اندر ہونے والے کیمیکل ریاکشنز کا دار و مدار ہماری یادداشتوں پر ہے، یادوں پر ہے، اور جو ڈیٹا ہمارے اندر سٹور ہو رہا ہے اس پہ ہے۔ یہ بات جو ہے ذرا سی طول پکڑ گئی، ذرا سی دور نکل گئے، ہم اس کو واپس لے کے آتے ہیں۔ کافی انٹروڈکشن سائنسی ہو گیا، سائنسی ہو گیا اور روحانی بھی۔ ہاں جی، اور روحانیت اور سائنس کا آپس میں کیا لینا دینا بھائی؟ یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف نہ ہو، اصل میں ایک ہی۔ یہ آج کے پروگرام میں ہم یہ باتیں بھی کریں گے اسد اصغر صاحب۔ تو آپ کے تعارف کراتے کراتے میں نے معرفت کی چند باتیں بھی کر لی، ان کے بالکل ساتھ مگر اپنی جگہ پر، اپنی سیٹ پر براجمان، نشست پر موجود ہماری مس نادیہ شیخ موجود ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک چھوٹی سی شیخہ ہیں، جیسے عرب ممالک میں بھی شیخ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ شیخہ ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو مبلغ ہوتے ہیں، جو بات کرتے ہیں علم و دانش کی پیکر جو ہوتے ہیں، کچھ پری پیکر ہوتے ہیں، کچھ علم و دانش کے پیکر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی شیخ کہتے ہیں، شیخ حقیقت۔ شیخ حقیقت جیسے علامہ اقبال تھے۔ ہاں، جیسے علامہ اقبال تھے، تو آپ بھی ایک شیخہ ہیں۔ اچھا، ریئلی تھینک یو سو مچ، آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دیٹ ایز اے کمپلیمنٹ۔ اٹ از اے کمپلیمنٹ۔ تھینک یو۔ بالکل، آپ نے صحیح پہچانا، یہ آپ کی تعریف ہی تھی۔ جس طرح سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں کوئی چیز آپ بتائیں کہ ایکسلریشن کیا ہوتی ہے، آپ تو لکھا ہوتا ہے پرچے میں، امتحانی پرچے میں، کہ آپ اس کی تعریف کریں، تو جس طرح اس میں لکھا ہے تو یہ آپ کی بھی تعریف ہی ہے۔ پہلے اس کا مطلب آتا ہے، پھر اس کا اصطلاحی میننگ، پھر اس کا لغوی میننگ، پتہ نہیں کیا کیا، پھر اس کی تعریف،
پرچے کی بات کریں. لغوی ہوتا ہے, لغوی. لکوی سے تو مجھے لکوا سا. نہیں, میں نے اس کو غین ہے, مجھے پتا اس میں کاف نہیں ہے, غین ہے. لغوی, لغوی, رائٹ. اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا نا, پیش زبر سے کچھ, تو پھر میں جیسے دل کا. آپ نے جو بھی کہا صحیح کہا. شیخ جو آپ نے کہہ دیا, شیخہ جو کہہ دیا. مس نادیہ شیخ, اور جو ہماری آج کی گیسٹ ہیں جو ہمارے اس پروگرام میں آج پہلی دفعہ آئی ہیں, اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کا نام ہے مس ثانیہ شبیر, اور یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ہمارے ولنگ ویز میں تقریباً حال ہی میں انہوں نے جوائن کیا ہے, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. خواتین و حضرات, پچھلے پروگرام میں ہم جو باتیں کر رہے تھے, اگر میں یادداشت کی بنیاد پر کہوں کہ اسد شیخ کچھ بتائیں تو وہ تھوڑا سا بتائیں گے, مگر شیخہ جو ہیں, شیخہ نادیہ شیخ, ان سے کہوں تو وہ مکمل اور صحیح بالکل بتا دیں گی, کیونکہ ان کی یادداشت جو ہے وہ ید طولہ رکھتی ہے, مطلب کمال. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ نے 4 ٹیکنیکس سٹیپس بتائے تھے, پہلے تو 5 بتائی تھیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی, مگر کوئی نہیں, ایک ہفتے میں ایک آدھ تو کم ہو ہی جاتی ہے. ہاں, ہوکس پوکس ہے نا, کچھ اسی طرح سے کچھ ایسا تھا, ہے نا. ایک تو جب گلوکوز کم ہوتا ہے, ایگزیکٹلی نا, تو یادداشت جو ہے اس کے جو سائنیپسز ہیں ان میں بہت پرابلم آنے ہوتی ہے. اور پھر سم ٹائمز یوں بھی ہوتا ہے کہ بہت کامن چیز, بہت کامن نیم جو کہ آپ ڈیلی کرتے. بھئی آپ موسیقی کیسی بجا رہے ہیں, یہ موسیقی تیکھی ہو گئی تھوڑی سی. ہاں, یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی جو ہے وہ بن رہے ہیں, سموسے بن رہے ہیں اور چپک گئے ساتھ, تیکھی چیز ڈال. سموسے بن رہے تھے لیکن چپک گئے ساتھ, کھرچا جا رہا ہے. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ایسی 5 سکلز کی جو زندگی کو آسان سی ہیں, ہم روزمرہ استعمال بھی کرتے ہیں, سکسیسفل ہونے کے لیے, مگر ان کے بھول جانے سے کئی دفعہ ہم اپنی صحیح ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں. پہلی چیز جیسے کہ مس نے ابھی بتائی کہ یہ ہماری توجہ اور اٹینشن. میں نے نہیں بتائی تو آپ نے بھی نہیں, آپ نے فوکس کہا تھا. تقریباً آپ کا یہی مطلب اٹینشن جیسے اٹینشن. تو اٹینشن جو ہے, اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اٹینشن کا فقدان ہوتا ہے, ان کو اٹینشن ملنے کا فقدان ہوتا ہے یا وہ کسی چیز پہ اٹینشن. بہت زبردست, ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا ہے, یہ بھی عقدہ آپ نے بہت اچھا اٹھایا ہے. اوکے, اٹینشن جن کو نہیں ملتی ان کو بھی گلا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا, اور خاص طور پہ بچپن میں اگر یہ محرومی ہو تو یہ پوری نہیں ہوتی, ساری عمر لوگ جو ہے وہ پھر اٹینشن کی تلاش میں ہی سرگرداں رہتے ہیں. تو وہ ایک اٹینشن ہے. ایک ہے اوور اٹینشن مل جانا, بہت زیادہ اٹینشن مل جانا, وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. وہ پیمپرنگ, اوور پیمپرنگ کی طرح آ جاتی ہے. تو ہم مگر ان دونوں اٹینشنز کی بات فی الحال نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم کسی چیز کے اوپر جو فوکس کہہ رہے تھے اسد, جب ہم نے اٹینشن نہیں دیتے, اگر ہم کسی چیز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز نہیں کرتے, اس طرف دھیان نہیں دیتے, تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. اور زندگی میں جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں ان کو اٹینشن اپنی ایک جگہ پر رکھنی چاہیے. آج کل کے دور میں جو بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, مارکیٹ میں مطلب جو آج کل کے دور کے بچے ہیں, زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں کہ ٹماٹر ہیں مارکیٹ میں. دیکھیں ٹماٹر تو بارڈر پار سے آ رہے تھے, پھر وہ آنا بند ہو گئے تو ان کی قیمت بڑھ گئی. مگر ہم یہ ان ٹماٹروں کی اور ان آلوؤں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی افزائش اور نسل جو ہے وہ ہم نے خود ہی لگائی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کا یہ بہت مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک کنڈیشن جس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر یا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر.
اب ان بچوں کو اگر آپ کہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ تو وہ نچلے نہیں بیٹھ سکتے. وہ اسکرین ٹائم جو ہے اور جو کمپیوٹر کا ٹائم ہے اس پہ کیونکہ چیزیں تیزی سے بدل رہی ہوتی ہیں اور کوئی نوٹیفیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں اور ویژول بھی ہوتی ہیں اور آڈیو بھی ہوتی ہیں اور ادھر جو ہمارے ارد گرد کی فضا ہے اس میں بھی کچھ انپٹ آ رہی ہوتی ہے, تو دے forget how to keep their attention at one place for a long time. And once we cannot keep our attention at one thing for a longer period, that is attention deficit. یہ اٹینشن کو ایک جگہ پہ رکھنے کا فقدان ہے, اور جب ہم زیادہ دیر اپنی اٹینشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم کوئی چیز پھر زیادہ دیر کے لیے ریٹین بھی نہیں کر سکتے ہیں, سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ دیر اپنی ایک جگہ پہ اٹینشن رکھ سکیں. دوسری کیا چیز تھی؟ ریپیٹیشن, پریکٹس. ریپیٹیشن تھی یا پریکٹس تھی؟ آپ نے لکھ کے رکھی تھی موبائل میں؟ ادھر بھی نہیں لکھی تھی. اب کس طرح سے یاد کریں گے؟ اوہو, آپ تھی نہیں, اس لیے آپ کے اوپر تو دوش آ ہی نہیں سکتا. ریپیٹیشن ہونا چاہیے لاجیکلی. تو اچھا, آر سے اگر رسپانسبلٹی کا لفظ ہم استعمال کریں, او ہاں, وہ کس کو دی جائے؟ یہ بھی دیکھیے جب ہم اٹینشن کسی چیز پہ کرتے ہیں تو پھر ہم اگر چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہر کوئی کہے ایکسکیوزز گھڑنا, بہانے, تو پھر کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے گا. مگر جو شخص رسپانسبل ہوتا ہے, جو ذمہ داری قبول کر لیتا ہے, وہ پھر زندگی میں زیادہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دا بک اسٹاپس ایٹ ہز ٹیبل اور ہر ٹیبل. بات ختم کہاں ہوتی ہے؟ جیسے سی ای او ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو پھر مینو کی پتہ. ایگزیکٹلی. So he is a very responsible You have person. to look into the matter. And that's why he is CEO. So if you want to be at a managerial post or a higher post, or if whatever your profession is, once you take responsibility for something, then you can be at a better position. So ایک تو attention جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, responsibility لینا ضروری ہے, اور جو بھی کام کریں وہ carelessly کریں. کیئرلیسلی نہیں پھر کیسے کریں؟ آئی تھنک سو جو بھی کام کریں اس میں آپ کیئرفلی کرو. چلو پھر تیسری چیز کیئرفلی ہوئی. یہ نیکسٹ پروگرام میں آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں یہ اسی پروگرام کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جی سر. تو اٹینشن ہونا, لینا, اٹینشن اپنی قائم رکھنا, رسپانسبلٹی لینا, ذاتی ذمہ داری لینا, جو بھی کام کریں پوری طرح سے ارادہ کرو تو پورا کرو, وعدہ کرو تو پورا کرو, کوئی بھی نہ کام ادھورا کرو. یہ بھی بولا تھا نا, تو یہ کیوز دے رہا ہوں میں. تب انہوں نے ٹینشن نہیں دی تھی. تو سر آپ کو سنائے تھے نا لاسٹ ٹائم 5 کے 5, مگر وہ بھول گئے نا. اس سے ابھی ہم ایک اور چیز پہ پہنچیں گے. اٹینشن نہیں, وہ ایک اور چیز, ابھی تھوڑا ٹائم دے دیجیے. اوکے سر. 3 چیزیں ہو گئی. جی سر. کیا کیا مس آنیا؟ اٹینشن, رسپانسبلٹی اینڈ کیئر. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو زندگی میں مددگار ثابت ہوتی ہے آگے لے جانے کے لیے, وہ میں بھول گیا ہوں. آپ نے ٹینشن نہیں دی. میں نے بھی نہیں ٹینشن دی. کیا وجہ ہوگی بھولنے کی؟ کیا وجہ ہوئی بھولنے کی وہ میں ابھی بیان کروں گا. آخری چیز جو تھی 5ویں نمبر پہ, 4 ابھی آپ نے بولنی تھی. وہ بھول گئے نا. بھول, اچھا ریئلی بھول گیا, مجھے لگا آپ ایسے ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. 5ویں چیز ہے وہ ہے کیوروسٹی, تجسس. We have the curiosity to know the 4th word. وہ ابھی واپس آئیں گے اس پہ. مگر 5ویں چیز جو ہے وہ ہے کیوروسٹی. I explaining نا the curiosity what is. جسے ہمیں ابھی کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ وہ چوتھا کیا تھا, چوتھا لفظ کیا تھا. تو اس طرح سے ہم زندگی میں اگر اٹینشن دیں, رسپانسبلٹی لیں, کیئرفلی کوئی کام کریں, اور انسان کے اندر اس کے خمیر میں ایک تجسس ہے چیزوں کو جاننے کا, یہ کس طرح ہے, کیوں ہے, یہ کیوروسٹی جو ہے یہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. بھولتے کیوں ہیں پھر
ہم اس لیے بھولتے ہیں کہ کوئی بھی کام یاد رکھنے کے لیے یا تو ہمیں ریپیٹیشن کی ضرورت ہے, بار بار اس کو ریپیٹ کریں تو وہ یاد رہتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ہم نے یاد کرنی ہے. ابھی ارسلان صاحب ہیں, ملک ارسلان صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, ایک پروگرام کر رہے ہیں. یہ ایک ہی وقت میں آڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, کنیکشن بھی دیکھ رہے ہیں اور کافی سارے فنکشنز کر رہے ہیں, مگر ان کا برین کے سرکٹس ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے مصیبت نہیں پڑ گئی, ایک دم یہ جو ہے وہ نہیں ہو گئے, پینک نہیں ہو گئے, کیونکہ انہوں نے یہ کام آج نہیں کیا, پہلی دفعہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں یہ ڈیلی. ان کا کم از کم یہ جو پروگرام آج ہو رہا ہے یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 1500واں یا 2000واں پروگرام ہوگا. اور پہلے جتنی یہ چیزیں آج استعمال کر رہے ہیں یہ پہلے اتنی نہیں کرتے تھے, سمپل تھا. سمپل کو انہوں نے آہستہ آہستہ اور مشکل, اور جیسے ایک ہائی جمپ جو کرتا ہے تو جب پہلے بار جو اس کی سیٹ کرتے ہیں وہ فائنل جہاں سے وہ جمپ کرتا ہے فلاسبری فلاپ, پہلے لوگ آتے تھے ایسے جمپ کرتے تھے آگے ایسے اوپر سے یوں کر کے, وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا کامیاب نہیں. اب وہ آتے ہیں وہ الٹی جمپ لگاتے ہیں, کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹانگیں پہلے جاتی ہیں اور پچھلا حصہ بعد میں, اس کو کہتے ہیں فلاسبری فلاپ. فلاسبری فلاپ, ہاں فلاپ نہیں ہو جاتے وہ, اس کا نام ایسا ہے. اوکے. تو یہ سرکٹ بناتے بناتے تو جو چیز ہم نے ریپیٹ نہیں کی, وہ 4 چیزیں 5 چیزیں ہم نے گھر جا کے ریپیٹ نہیں کی, آپس میں ڈسکس نہیں کی, ایک دفعہ پروگرام میں بس سنائی اور پھر آگے چل پڑے. تو اس وجہ سے آج ہم کچھ بھول گئے. اگر ہم نے وہ کہیں لکھ کے رکھی ہوتی تو ہم وہاں سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اگر ہم نے وہ شو لاسٹ والا ریپیٹ دیکھا ہوتا تو ہم فائدہ اٹھا سکتے. دوسرا طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ اس میں کوئی ایموشنل اپیل ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وسیم اکرم صاحب آئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کپڑے آپ نے اس صابن سے یا اس ڈٹرجنٹ سے دھونے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں, وہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت اچھے دھوبی ہیں. نہیں, پھر وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک بہت اچھے پریزنٹر ہیں, بالر ہیں وہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, وہ جب وکٹ کے اوپر آ کے بال کرتے ہیں تو وکٹ اڑا دیتے ہیں, اپنی جو سامنے والی ٹیم ہے اس کی وکٹیں یوں اڑا دیتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کو مہارت حاصل ہے, ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فلاں ڈٹرجنٹ استعمال کریں, حالانکہ وہ دھوبی نہیں, آپ نے کہہ دیا. سر سب کہتے ہیں, سبھی کہتے ہیں کہ وہ دھوبی نہیں ہے, اور ان کو دھوبی پٹکا مارنا بھی نہیں آتا کیونکہ وہ تو بالر ہے. مگر کیونکہ آپ کا ٹرسٹ ہے, ایموشنل اپیل کے یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ اگر کہہ رہا ہے. اب ایک خاتون ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ سوٹ جو ہے نا یہ پہنیں گے فلاں صاحب تو بڑا زبردست یہ لگے گا. اب انہوں نے تو سوٹ کوئی درزی تھوڑی ہے, مگر وہ کیونکہ ایموشنل اپیل ہے, وہ ایک اگر گڈ لکنگ خاتون ہے, وہ ہر چیز میں آ گئے, وہ بیچ رہی ہیں چیز. ایز این اوپینین لیڈر نہیں, کئی دفعہ تو آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. اٹریکشن تو ایموشنل اپیل سے چیزیں یاد رہتی ہیں, یا ریپیٹیشن سے یاد رہتی ہیں, یا کہیں لکھ کے رکھی ہوں تو یاد رہتی ہیں. لیکن آئی تھنک زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ریپیٹیشن کا ہی آتا ہے. ریپیٹیشن کا, اسی لیے ایڈورٹیزمنٹ میں وہ کوئی بھی چیز ہو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, آپ تنگ آ جاتے ہیں. جب آپ تنگ آ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ لگاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کو یاد آ جاتی ہے. میں نے لکھ کے رکھا, حتیٰ کہ ہم وہ چیز خریدنے پر مان جاتے ہیں کیونکہ آپ کا جو لاجیکل برین ہے اب وہ آپریٹ کس چیز سے کرنا شروع کر دیتا ہے؟ لاجک سے نہیں, وہ میموری میں چلا گیا, انکانشیس مائنڈ میں انکانشیس کا پارٹ بن گیا نا. تو وہ تو اس لیے آپ کہتے ہیں ہاں یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے لکھے ہوئے تھے تو وہ تو میں نے لکھ کے رکھے تھے نا, جسٹ ان کیس. نمبر 1 واز اٹینشن, سند رہے. نمبر 2 ہم بھول گئے. نو سر, ہاں بھول گئے. وہ یہاں دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا وہ رسپانسبلٹی 4th نمبر پہ تھا, وہ کہیں 3rd نمبر پہ آئے گے. 4th نمبر
सेकंड फर्स्ट नंबर पे आप जिस चीज़ की तवज्जो देते हैं, अटेंशन देते हैं, वो याद रहती है। दूसरे नंबर पे था हाँ सॉरी बायस, वो एक अलग गेम थी, वो और तरफ हम चले, वो एग्जैक्टली दैट वाज समथिंग उधर भी आते हैं, बायस की तरफ भी आते हैं कि एक उर्दू का बायस होता है कि इंग्लिश का बायस होता है, उधर भी बात, वो डायरेक्शन थी ओ कि हम पूरी तवज्जो से कोई बात सुने किसी की, उसकी जो उसने बात कही है उसको हम रिपीट कर सकें, डायरेक्शन दे सकें। अगर हमने तवज्जो से सुनी होगी तो हम उसकी डायरेक्शंस को समझ भी सकेंगे और रिपीट भी कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को रोकते हैं, आप कहते हैं मैंने लाहौर जाना है, तो वो कहता है कि अच्छा मैं समझा आपने लाहौर जाना है, वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है मैंने लाहौर ही जाना है। तो इसमें बड़ा मखमसा हो जाता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। मगर असल बात यह है कि आपने कहीं अगर जाना है, आपने मिसाल के तौर पे अल्लाहू चौक जाना है, तो अगर आपने अटेंशन पे की और उसकी डायरेक्शंस गौर से सुनी तो फिर आप किसी को रिपीट करके बता सकेंगे कि ये। तो रोज़मर्रा में ज़िंदगी में हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो हम उसको अगर पूरी अटेंशन से बात सुने तो हम उसको रिपीट करके बात बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं और फिर केयरफुली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब हम केयरफुली एग्जीक्यूट उस बात को करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जब हम क्यूरोसिटी से काम करते हैं तो हम उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। ये थी वो 5 बात। आपने एक सेंटेंस में वो 5 चीज़ें बता दी। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम यहाँ जाएंगे कि ये जो बायस और बायस की बात कर रहे थे अरसलान साहब, वो होता ये है कि जब भी किसी भी चीज़ के तरफ हम तवज्जो देते हैं तो हमारे पर्सनल बायसेस होते हैं, BIASES, यानी हम किसी चीज़ की तरफ या तो रुझान होता है, हम गैर जानिबदार नहीं होते, जानिबदाराना रवैया होता है, और जिस तरफ हम जानिबदारियत से काम लेते हैं उस तरफ हम माइल बाकरम हो जाते हैं। और किसी के साथ भी जब हम ज़्यादा देर रहने लगते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों को मनोइन यानी कि बग़ैर फ़िल्टर के एग्री करने लगते हैं और मानने लगते हैं। और यही चीज़ है कि जिनको हम स्क्रीन पे ज़्यादा देखते हैं उनकी भी बात को हम मानने लगते हैं। इसीलिए मॉडल्स जो यूज़ होते हैं वो ऐसी सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं, हम उनकी बात जल्दी मान लेते हैं बग़ैर फ़िल्टर के। तो सिगरेट पिएं या ज़िंदगी में कोई काम आप अगर कर रहे हैं तो फ़िल्टर ज़रूर लगाएं। सिगरेट में कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे? सिगरेट में जब आप बग़ैर फ़िल्टर के वुडबाइन सिगरेट पीते हैं या K2 पीते हैं तो उसके आगे फ़िल्टर नहीं होता था, जैसे बीड़ी के आगे भी फ़िल्टर नहीं होता। अच्छा, ये हमें नहीं पता होता है कि नहीं, पता ही नहीं ना आपको। यस सर। आप एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सिगरेट खोल के थोड़ी देखेगा कोई कि इसमें नहीं, किस तरह ये से पुराने ज़माने में जो वुडबाइन सिगरेट आता था या इस तरह के जितने भी, तो उनके फ़िल्टर नहीं हुआ करते थे। अच्छा, K2 का तो बचपन आई वाज टू यंग, लाइक उस वक्त तो मेरा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती थी सिगरेट की ना, तब वो फिर पहले बैन। फ़िल्टर के बगैर थे। वो यहाँ पे ऐसे रखते थे उनको, इस जगह ऐसे सिगरेट को यहाँ, अब तो यहाँ पे रखते हैं ना, यस। तो वो उसको ऐसे करके ऐसे नहीं लगाते थे। अच्छा, क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं था इसलिए। फ़िल्टर नहीं था, अच्छा, तो उसकी वजह से जो धुआं था वो डायरेक्ट अंदर जाता था और धुएं के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो अंदर जाती थी। तो फेफड़े जो थे वो जल्द ही अगर उनको आप ऐसे निचोड़ें तो उनमें से टार फ्लूइड वो ब्लैक, हाँ, वो सारा अंदर जो चला जाता। Exactly. अभी क्या है कि वो फ़िल्टर जो लगा होता है उसकी वजह से फ़िल्टर में वो रुक जाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बायस जो होता है, असल में बायस की बात कर रहा एग्जैक्टली, था। बायस से सिगरेट पे चलेंगे। हाँ, बायस जो होता है जब आप फ़िल्टर लगा लेते हैं, एक मसलन ऐनक अगर ये ब्लू कलर की हो तो मुझे हर चीज़ किस कलर की नज़र आएगी? ब्लू। तो हर चीज़ वाकई तो नहीं ब्लू। वो तो आपने अपनी मर्जी का फिल्टर लगा लिया ना, ये क्योंकि आप ब्लू देखना चाह रहे हैं तो आपको ब्लू नजर आएगी।
اب میں نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ بلو. کیونکہ آپ نے فلٹر لگایا. Not at all. ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک کی. باقی سب It means ہم فلٹر ہٹا لیں تو یہ کلر چینج ہو جائے گا. تو یہ کون سے کلر کے ہیں بتا دیجیے. یہ واقعی بلو کلر ہے, یہ آپ بغیر فلٹر کے دیکھ رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باعثز جو ہیں, باعثز جو ہمارے باعث ہوتے ہیں, ہم جانبداری سے یا ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے, اس سے ہمارے نتائج جو ہم اخذ کرتے ہیں, جو نکالتے ہیں, وہ غلط ہو جاتے ہیں. میں بات ختم ہو. اچھا, اصل میں جو آج پروگرام جس بات پہ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ وقت بھی کم ہے اور مقابلہ بھی سخت ہے, تو تھوڑے عرصے میں ہم نے یہ بات آج کر کے وائنڈ اپ کر دینی ہے, اور نیکسٹ پروگرام میں ہم مس شیخہ نادیہ شیخ سے پوچھیں گے, تو وہ بتائیں گی کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا بات کی تھی. مجھے یاد رہے گا. یاد رہے گا؟ اب آپ نے مجھے بتا دیا نا, 5 تو I'll be نکات ready for یاد that. ہیں؟ Yes 5 نکات جو ہم اگر اس طرف توجہ جی دیں. مجھے یاد ہے, بتاؤں. اٹینشن, وہ ابھی بھول گئے تھے نا. وہ پھر سے بھول گئے. ڈائریکشن, شاباش. کیئرفلنس, ریسپانسبلٹی اینڈ کیوریوسٹی. یس, زبردست. حالانکہ مجھے گلوکوز کی کمی ابھی وہ تو ہم سب کو ہے. ابھی تو میری میموری اتنا اچھا ورک نہیں کر رہی ہے. وہ تو ہم سب کو ایشو ہے نا. بالکل. گلوکوز کی تو کمی ہے, وہ تو گلو بٹ کی طرح اب افطار پہ پوری ہو گئی. مس آپ کیونکہ مہمان ہیں تو مہمانوں کو کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہوتا ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک سوال پیش کرتا ہوں. جی جی سر, شیور. اجازت ہے؟ جی بالکل سر. ول پاور, ہماری جو قوت ارادی ہے, وہ ہمیں فیصلوں میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے یا ہماری جذباتی طاقت جو ہے؟ اگر جذباتی طاقت کوئی طاقت ہوتی ہے تو وہ ہمارے فیصلوں میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. سر ایکچولی ول پاور جو ہے وہ ہمیں زیادہ مددگار دیتی ہے, لیکن جو ہماری ایموشنل پاور ہوتی ہے وہ ایک جیسے کہہ لیں ایک ٹائم بینگ ہوتی ہے. جیسے آپ وقتی طور کسی ایموشنز میں ہوتے ہو اور وہ سم ٹائمز آپ ایموشنز میں آ کے غلط فیصلے بھی کر جاتے ہو, جو کہ آپ کو اس ٹائم بینگ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یا دیٹ ٹائم وہ میرا غلط فیصلہ تھا. جبکہ ول پاور کے ساتھ آپ ایک ارادہ بناتے ہو, آپ کا ایک پورا پراپر لائک تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے, اس میں آپ سوچتے ہو, ارادہ کرتے ہو اور پھر آپ اس پہ عمل کرتے ہو. اس لیے ہماری ول پاور جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایموشنل پاور. گڈ, تھینک یو مس ثانیہ. شیخہ نادیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اصل میں ان کا نام نادیہ شیخ ہے. آپ چاہتی ہیں نادیہ شیخ ہی کہوں, شیخہ نادیہ نہیں, ان کا نام شیخہ نادیہ نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اس کو حذف کر دیجئے, اس کو ایکسپنج کر دیجئے. مس نادیہ شیخ, جی سر, آپ جب کوئی فیصلہ کرتی ہیں پتھر پہ لکیر, تو آپ اپنی قوت ارادی, اپنی ول پاور, اپنی سیلف کنٹرول کی بنیاد پہ کرتی ہیں یا ایموشنل پاور کی بنیاد؟ ویسے میں اتنا وہ ٹیکنیکل بات نہیں کروں گی, میں وہ کروں گی. آپ نے ٹیکنیکل بات نہیں کرنی. اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو, آپ نے وہ کرنی ہے بات جو میں کرتی ہوں. اچھا, زندگی میں تو بہت سارے فیصلے انسان کو کرنے پڑتے ہیں, مشکل بھی. جی, ابھی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سم ٹائمز مثلاً آپ سے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ شادی کا فیصلہ کرنا ہے, جی ٹیکنیکل ہے, کریں, کافی ٹیکنیکل ہے. کس بنیاد پہ کریں گے آپ؟ ایموشنل یا ول پاور یا کس بنیاد؟ اچھا, ایموشنز بہت ضروری ہوتے ہیں نا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے. بینگ اے ہیومن بینگ, آپ نے کہا کہ ایموشنل ہو کے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایسے کہا کیا آپ نے کیا کہا کہ ہیومن بینگ ہیں تو ایموشنل ہو کے کریں؟ نہیں, ایموشنل ہو کے, یہ ایک ڈفرینٹ ٹرم ہے, لیکن ایموشنل ایلیمنٹ کو وہ کر دینا. میں نے یہ کہا تھا, میں دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں تاکہ آپ اس طرف توجہ کر کے اٹینشن ڈائریکشن کر سکیں.
میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیومن بینگز ہیں مگر ہم بنیادی طور پہ کیمیکل بینگز ہیں. تو ہمارے جو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے تو ہم ایموشنز بھی تو انہی کی وجہ سے ہے نا, جہاں تک مجھے یہاں پہ رہ کر تھوڑی سمجھ ہے نا. تو کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ایموشنز ہونے تو ضروری ہیں, ایموشنز ہے نا. اور جب شادی کا فیصلہ ہے تو پھر ایموشنز بھی ہونے چاہیے نا اس میں. اور ول پاور کے ساتھ شادی کا ول پاور بھی ہونی چاہیے ایگزیکٹلی ہے نا. وہ سپورٹ. ویسے اتنا مشکل سوال کر لیا آپ نے, اب مجھے جواب تو دینا ہی ہے بہرحال کسی طرح سے. سن اب میں ویسے اپنے طریقے سے بتا رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا ایموشن نہیں, میں کون بنے گا کروڑ پتی میں بیٹھی ہوں نا, آپ بھی پھر براجمان ہو کر بیٹھے آڈینس کال بھی کر سکتے. آئی بلیو ان مائی سیلف ایکچولی. تو تھوڑا دماغ تھوڑا ایموشنز ملا کے اچھا سا فیصلہ کرنا چاہیے, چاہے وہ پورا کیوں نہ استعمال کر لیا جائے. نہیں, وہ پھر ایک سائڈ ہو جاتی ہے نا, کو پھر آپ بالکل ہی دماغ استعمال کریں گے تو وہ ایموشنل ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا, تو آگے چل کے پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کو, کیونکہ زندگی صرف ایموشنز کے بغیر بھی تو نہیں نا گزرتی. ایموشنز ضروری ہیں, ہر بغیر بھی نہیں گزرتی. ایموشنز اور ایموشنز کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنز کے ساتھ بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں. You want to have fine balance. Yes. I'm interrupting the conversation. موسٹ آف دا ٹائم ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے ایموشنز میں آ کے کرتے ہیں. ابھی تو آپ ول پاور کی بات کر رہے ہیں سر, لیکن میجورٹی سیکنڈ چانس آپ نے خود لیا انٹرپٹ کر کے, اور اب آپ نے اپنی بات کو نگیٹ کر دیا. یس سر. نہیں ایکچولی میں نے وہ آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تو میں نے تو اس کا آنسر دیا کہ بیسیکلی دس وڈ بی دا آنسر آف دس کوشچن. لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ایموشنز میں لوگ مثلاً انسان مختلف دڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, کچھ ایموشنل ہیں کچھ ان ایموشنل ہیں. سر میجورٹی جو ہے وہ ایموشنل ہو کے ہی فیصلے یہ کرتے ہیں, یا کہیں بھی جگہ پہ وہ ایموشنلی زیادہ کام لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ول پاور. اوکے, پتہ چل گیا مجھے. اب اس پہ تو تیسرا میں ادھر جانے لگا ہوں, آپ واپس آپ دیکھ لیجئے گا. ہاں میں دیکھتی ہوں اب اس میں کیا ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسد اصغر صاحب, آپ مردانہ ہیں. اچھا, ابھی ہم زنانہ بات کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ مردانہ بات کریں گے جی, اور مردانہ وار کریں گے. آپ جب فیصلے کرتے ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ سامنے کھڑی ہوتی ہیں بنفس نفیس, تو آپ ایموشنل فیصلے کرتے ہیں یا لاجیکل فیصلے کرتے ہیں, ول پاور سے فیصلے کرتے ہیں یا اسکل پاور سے فیصلے کرتے ہیں؟ ایموشنل بھی ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ ایکچولی میں مس جو ہے نادیہ کی بات کو شیخ ایگری کر رہے ہیں نا, وہ ایگری کروں گا کہ دونوں, کیونکہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں نا, یہ دونوں ضروری ہیں آپ کی زندگی میں. اور لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایموشنل فیصلہ کو کرتے ہیں تو اکثر غلط ہوتا ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایموشنل ہو کے یہ بات کر دی ہے, لیکن یہ غلط ہم نے کر دی ہے. اس کو سیکریفائز کر سکتے ہیں ہم بعد میں, لیکن موسٹلی اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے اگر میں دیکھوں جو بیگم صاحبہ کے سامنے کسی کے ساتھ, اچھا کسی کے ساتھ بھی, میں تو کسی صرف کے ساتھ بیگم مطلب صاحبہ آپ کے کی ساتھ یا اچھا اوکے اپنے فرینڈس کے ساتھ, کولیگز کے ساتھ, کسی کے ساتھ. تو ایموشنلی جب میں کوئی بات کوئی فیصلہ کروں گا کرتا رہا ہوں تو وہ غلط ہوتے رہے. یعنی آپ اگر ڈیٹ پہ جا رہے ہیں تو یہ اچھا فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے, ایموشنل ہے یا ول پاور پہ ہے؟ اگر تو میں اپنی وائف کے ساتھ جا رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی اور کے ساتھ جا رہا ہوں تو پھر غلط. وائف کے ساتھ ڈیٹ نہیں ہوتی, نہیں وائف کے ساتھ ڈیٹ نہیں ہوتی, نہیں ہوتی ہے, ڈنر ہوتا ہے سر, لنچ ہوتا ہے. یہ مجھے آج پتہ چلا. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا ڈیٹ جو ہے وہ وائف نہ ہونا ضروری ہے, اور اگر وہ وائف ہو تو پھر وہ ڈیٹ نہیں ہے, وہ آفیشیل ڈیٹ ہو جاتی ہے. اچھا وہ آفیشیل سرٹیفائیڈ ہو جاتی ہے, سرٹیفائیڈ آفیشیل ڈیٹ. دیز آر نیو ٹرمز. ایکچولی ڈیٹ کو ہمیشہ ہم غلط کانسیپٹ لیتے ہیں. کانسیپٹ ہی لیتے ڈیٹ کا, لیتے ہیں اکثر, لیکن میرے خیال سے غلط نہیں ہے. اچھا ڈیٹ ٹھیک چیز ہے اپنی وائف کے ساتھ اگر ہم کر رہے تو, مگر وہ کہتے ہیں وہ تو آفیشیل ہے. اچھا
You are confusing him. No, I am myself confused. Me too, sir. देखिए इतनी वाइड, एक्चुअली क्वेश्चन आपका ये है, मैं आपको अब मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये है कि इमोशनल फैसले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर जो है वो अच्छा एक मिनट, इंटेलेक्चुअल फैसले hold करने on. चाहिए। ये जो ऑफिशियल डेट वाइफ के साथ है, अच्छा, इसी को पकड़े ये रखना। इमोशनल फैसला है या ये अनइमोशनल लॉजिकल फैसला है? बताएं। ये एक्चुअली इमोशनल है। ये इमोशनल फैसला है। तो नहीं करना चाहिए, गलत है। नहीं करना चाहिए। इमोशनल आपने अभी तो कहा है कि नहीं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऑफिशियल वाइफ के साथ डेट पे जाएं तो ये ये गलत अच्छा फैसला नहीं है, ये कहना मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम यार दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। Exactly. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इमोशनल फैसला कोई करते हैं हाँ, तो वो गलत होता है But मोस्ट ऑफ द टाइम। at लेकिन times- हर Emotional हर टाइम फैसला हर टाइम नहीं, हर टाइम हर टाइम नहीं। मसलन जब हम कभी कभी इमोशनल फैसला करें डेट पे जाने का, अनऑफिशियल डेट, अनऑफिशियल डेट, ठीक वाइफ के साथ नहीं, शुक्र है मैं इसने क्लियर कर दिया है कि है ना कि कौन सी क्लियर वाइफ के साथ नहीं, अनऑफिशियल, अनऑथेंटिक। नॉन साइंटिफिक। नॉन नहीं, ये फैसला जो है, इज दिस बेस्ड ऑन विल पावर और इमोशनल पावर? ये इमोशनल भी है और विल पावर भी है, दोनों ही है। और थैंक यू अब वेरी ये मच। बयान और चेंज दूसरा करें। ये चले, You were all great help actually. Because of the shortage of time, हमें ये आज की डिस्कशन को रैप अप करना पड़ेगा, इसको हन्ने बन्ने लगाना पड़ेगा। यानी ये बिल्कुल अगर मैं ये ऐसे छोड़ के चला जाऊं, प्रोग्राम को कंक्लूड ना करूं, Wrap तो up. ये काफ़ी सारी चीज़ें जहन में जो है लाइक बैग ऑफ वर्म्स कुल बुलाती रहेंगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हम एक तशबीह दे देते हैं, क्योंकि डेट पे आप जब भी जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, नहीं? अमूमी तौर पे ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। नज़दीक हो तो फिर क्या? हाँ, नज़दीक तो पैदल भी जा सकते हैं, आई नो, बट यूजुअली नज़दीक जो है वो बात बनती नहीं है, यू हैव टू गो अ लिटिल फार, जैसे लॉन्ग ड्राइव। कहते हैं नजदीक बात बनती है रुको। दूर जाना पड़ता है ना डेट पे। अब आप घर से निकले और गली के नुक्कड़ पे खड़े हो गए बेगम साहिबा के साथ डेट पे, तो कहेंगे भाई क्यों, वापस चलो, मैं करनी है तेरे नाल गाल, तो कहीं दूर ही जाएंगे ना, लॉन्ग ड्राइव, ये वो ऑफिशियल डेट की बात। ऑफिशियल। और अनऑफिशियल में अगर आपने बहुत ही नज़दीक कहीं गए तो लोग देख के मसला हो सकता है कि भाई आ गए या घर- फूफा जी आ गए या चाचा जी, तो कहीं दूर ही जाना पड़ेगा ना, Yes. तो फिर उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर चाहिए और इस ट्रांसपोर्टेशन को कार समझ लेते हैं, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, वैसे मोटर बाइक भी ठीक है, टांगे भी काम आती हैं, मगर चलो फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट इसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस कार। कॉन्शियसनेस कार कार। ठीक है। कुछ हो जाते हैं ना डेट पे बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, आई एम वेरी सॉरी कि नाज़रीन आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आज के प्रोग्राम में, नाज़रीन। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये समझने में जब कॉन्सेप्ट्स नए होते हैं जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले नई आई तो प्रॉब्लम हुई, हालांकि अब आजकल इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, तो यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, नहीं वो कुछ और है। Anyways, now let me be serious because we have to wind up the program. तो अगर हम ये कहें कि एक कॉन्शियसनेस कार में हम जा रहे हैं और ज़िंदगी का सफ़र है, द ज़मा द ट्रक ड्राइवर, ज़िंदगी के लंबे सफ़र पे ब्रेक शॉप, ये फिर मुश्किल हो गई। ज़िंदगी के सफ़र पे आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी का नाम कॉन्शियसनेस कार है, यानी आपका एक ब्रेन है और एक माइंड है। ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर, माइंड इज़ अ सॉफ्टवेयर, और आपका एक जहन है,
ذہن جو ہے کانشیس مائنڈ ہے اور جو کانشیسنیس کار ہے اس کے اندر دو سواری ہے, دونوں نے ٹکٹ کٹایا ہوا ہے, دو سواریاں ہیں. ایک سواری کا نام ہے تھنکنگ برین, ایک کا نام ہے فیلنگ برین. تھنکنگ برین یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, کیونکہ تھنکنگ برین جو ہے وہ لاجیکل برین ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتا ہے, سمجھتا ہے, بوجھتا ہے. اگر آپ نے کوئی چیز آپ کو بہت پسند ہے اور آپ لون لے رہے ہیں, آپ کو گھر بنانا ہے اور آپ نے اتنا لون لے لیا کہ آپ وہ واپس نہیں کر سکتے, کیونکہ گھر جو ہے وہ ایک لائبلٹی ہے, وہ ایک ایسٹ نہیں ہے. اس کو مینٹین کرنا, بعد میں اس کی قیمت بنے گی تو بنے گی. تو آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے, فیلنگ برین یہ کہتا ہے کہ گھر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پھر آپ کو ادھر ادھر جو آپ ڈیٹ پہ جا رہے تھے واپس گھر آنا پڑے گا, جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. تو فیلنگ برین جو ہے وہ لاجیکل فیصلے نہیں کرتا, ایموشنل فیصلے کرتا ہے, جبکہ تھنکنگ برین جو ہے وہ لاجیکل فیصلے کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کانشیسنیس کی کار جو ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ گڈی میں آپ چلاواں گا, کون چلا رہا ہے؟ تھنکنگ برین. بٹ ایکچولی تھنکنگ برین نہیں چلا رہا ہوتا. فیصلے جو آپ کرتے ہیں, جو آپ کی ول پاور جہاں پہ جواب دے جاتی ہے, وہ اس لیے دے جاتی ہے کہ ول پاور از لائک اے مسل. اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو مسل کیا ہو جاتا ہے؟ ہائپرٹرفی ہو جاتی ہے, بڑا ہو جاتا ہے, مگر پھر مسل تھک بھی جاتا ہے. تو جب آپ ایک لمٹ بھی ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. اگر آپ نے اپنی ول پاور بڑھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو فیصلے کرتے 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 اس کو اسٹرانگ بنانا پڑے گا. دین یو بیکم اے بیٹر ایٹ ڈیسیژن میکنگ. مگر آپ تھک بھی جائیں گے. انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایموشنل مائنڈ ہے, اور ایموشنل کا اگر ای ہٹا دیا جائے تو آگے لفظ کیا بنتا ہے؟ ایموشنز کا ایکشن پہ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ کے پاس ایموشن اسٹرانگ ہیں تو دے پٹ یو ان ایکشن, ان موشن. سو جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ایموشنلی کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ کم ہو جائیں گے. میں نے ابھی پھر سے کہا تھا کہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ ایموشن جو ہے وہ موشن کا لفظ اس میں آتا ہے. موشن مینز ایکشن. سو اگر ہم کوئی ایموشنل برین سے یا ایموشنل مائنڈ سے یا فیلنگ مائنڈ سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے ہو جانے کے چانسز, ایکشن میں آ جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی میں جو دو سواریاں ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لاجک, سمجھ بوجھ, کیلکولیشنز فیصلے کریں گی, مگر اصل میں طاقت کس کے پاس ہے؟ ہمارے ایموشن کے. تو ڈرائیور کون ہوا؟ ایموشنل برین. ایموشنل برین, کیونکہ وہ گاڑی چلانا چاہتا ہے. جیسے کہ جب بھی ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ چاہتے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری مرضی چلے. ایگزیکٹلی. تو گاڑی چلانا سب سے پہلے تو ایک ایموشن ہی ہے نا کہ وہ گاڑی چلانا چاہ رہا ہے, کہیں جانا چاہ رہا ہے کسی کے ساتھ. اچھا, اگر کوئی غلط ٹرن آ گیا, کوئی غلط انٹرسیکشن, اب ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے, ہمارا دماغ چلا رہا ہے, کانشیس مائنڈ چلا رہا ہے, یہ گاڑی چل رہی ہے, آگے انٹرسیکشن آ گیا, چوراہا آ گیا, دوراہا آ گیا, دائیں مڑنا ہے, بائیں مڑنا ہے. اگر ہم نے یہ پہلے سے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے کس منزل پہ پہنچنا ہے, اور ایموشن نے کہہ دیا یوں مڑو, یا کوئی فیئر ہے. فیئر کیا ہے؟ ایک ایموشن ہے نا, کہ جیسے ہمیں کوئی فیئر ایموشن ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یا ہم فیئر بھی ایک ایموشن ہے نا, تو ہم اس چیز کو لائک اپلائی کرتے ہوئے اس کو اپنے اوپر اس چیز سے بچ جائیں گے. سو جب بھی ہم نے زندگی کی گاڑی کو کہیں لے کے جانا ہے تو پہلے تو فیصلہ کریں, اور فیصلے کو پرکھنے کے لیے اپنے لاجیکل مائنڈ کو اور اپنے ایموشنل مائنڈ کو دیکھیں کہ یہ دونوں کو ایک لکیر لگا کے دیکھیں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, ایموشنلی اینڈ لاجیکلی. مگر جیتے گا کون؟ ایموشنز. جیتے گا ایموشنز, کیونکہ ایموشنل مائنڈ جو ہے وہ دیٹ پٹس اس انٹو ایکشن, اور کہیں نہ کہیں ہمیں اور ول پاور جو ہے وہ تھک جاتی ہے.
ڈاکٹر صاحب گاڑی جاتے جاتے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں پہ گاڑی ہم نے روکنی ہے، اس سے پہلے آگے سے بلی گزرتی ہے تو ہم بریک لگاتے ہیں. کالی بلی، کوئی بھی اگر کالی بلی گزری اور آپ کے ذہن کے سافٹ ویئر میں یہ آپ نے ڈالا ہوا ہے کہ کالی بلی جہاں سے گزر جائے اس سے آگے نہیں بڑھنا، اب شگن ہے، اپ شگن ہے، جو بھی ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے مڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو فیصلے ہم کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں کر پاتے ہیں، بلیفس، وہ ہمارے پیچھے کہیں انکانشیس مائنڈ جو ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو زیادہ پاورفل ہے، اس کو اگر ہم ٹویک کر دیں، اس کو ہم چینج کر دیں، اس کو ہم بدل دیں، تو اس کا اثر ہمارے فیصلوں پہ آنے لگے گا، کانشیس مائنڈ پہ بھی، مگر جانا پڑے گا انکانشیس مائنڈ میں. اور انکانشیس مائنڈ میں ہمارے جوائز، ہمارے فیئرز، ہمارا واٹ ایور وی لائک، جو ایموشنل سائیڈ ہے ہماری، جو ہم نے ایموشنل سارے کچھ اکٹھا کر رکھا ہے میموریز میں، وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو جو فیصلہ اگر ہم یہ کر چکے ہیں کہیں کہ بلی گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں البتہ اگر بلی کے راستے سے ہم گزر گئے تو بلی کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. نہیں، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ بریک لگائی ہے، بریک تو لگائیں گے، تو مطلب کس مائنڈ سے لگائیں گے، مطلب کون سے والے حصے سے؟ یہ ہم فوراً جو نہ انکانشیس مائنڈ نہ کانشیس مائنڈ، یہ ہمارا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ بلی کو بچانا ہے، ورنہ وہ جو ہے نا بالکل ایک بہت اچھی ہوا کرتی تھی بن جائے گی، اگر ٹائر کے نیچے آ گئی. یہ ہمارا ایک جو ہے ہم نے فوراً کہیں پہ فیڈ کر رکھا ہے انکانشیسلی کہ ہمیں جو ہے ایسی جو لائف ہے، لائف یہ بھی جذبات نہیں آ جائے گا؟ نہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، اس کے لیے جذبات تو ہیں، یا یس یو کین سے دیٹ کہ کسی کی جان لینا جو ہے صحیح نہیں. جو لوگ کہتے ہیں میں جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں، یہ خطرناک ہوتے ہیں، جذباتی لوگ ہوتے ہیں. دا فیکٹ بیہائنڈ یہ کیٹ، بلیک کیٹ کے بارے میں، اس میں ہم لوگ اتنے سپرسٹیشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے اسٹرانگ بلیف، یہ سارے ہم نے اپنے ایک مائنڈ میں وہ کیے ہوئے ہیں، عقیدے بنائے ہوئے ہیں، جن کو بلیک فرائیڈے دا 13th، یہ سارے عقیدے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق شاید نہ ہو کہ آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں تو یہ بدل جائے گی. بٹ اس میں ہمارے ایموشنز اتنے اسٹرانگلی انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں وہ چیز سچ لگتی ہے. جیسے بڑی اماں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نظر لگ گئی ہے تو یہ اب مرچیں جو ہیں ان کو جلا دو ان کو، تو پھر جو اگر یہ بہت جل رہی ہیں تو زیادہ نظر لگی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. تو بھئی آپ اینک اتار لیں، نظر کم ہو جائے گی. سو یہ بہت سارے عقیدے ہیں، بڑا اس میں ایموشنل مائنڈ سیٹ ہے. میں آج کی گفتگو ختم یہاں پہ کروں گا. جو ہم نے یہ گفتگو مختلف پہلوؤں پہ، ڈیٹ کے، آفیشیل ڈیٹ کے، اور بھی اس طرح کی بہت سی ہم نے باتیں کی، نظر کی بات کی، بلی کے گزرنے کی بات کی. کہنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کے فیصلے جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں اور آپ کئی فیصلے لے سکیں، تو آپ کی ول پاور، آپ کی جو ول پاور ہے وہ بھی کام کرتی ہے، مگر آپ کا جو ایموشنل برین ہے، فیلنگ برین جو ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ آپ کے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کو، گاڑی کو لے کے چل رہا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اپنے انکانشیس مائنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اور یہ صرف لاجک کی بات جو ہے وہ ایک حد تک ہے، اگر اس کے اوپر ہم، اس کے اندر ہم پیکابو کر سکیں، اس کے اندر ہم کر سکیں پیکابو اپنے انکانشیس مائنڈ میں. once we connect to that, our decisions will be then more in tuned to our personalities. Because ہماری پرسنالٹیز کا میک اپ، جو شخصیت کا میک اپ ہے، وہ ہمارے ایموشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہم کسی اور پروگرام میں پھر سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ڈسکشن آج پوری نہیں ہو سکی. اور افطار جو ہے وہ قریب ہے، اور لوگوں نے جانا ہے آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی افطار پہ. کچھ چیزیں آپ کو پتہ آفیشیل ہوتی ہیں، کچھ ان آفیشیل ہوتی ہیں.
روزہ کھولنا بھی اور نہ کھولنا بھی آفیشیل بھی. آپ کا تو ہے, مجھے نظر آ رہا ہے پورا آپ کے چہرے پہ آیا ہوا ہے روزہ نور کی طرح. سر ہمارے بھی نہیں, آپ کا پتہ نہیں نا چل رہا ان کا, کیونکہ ان کے ساتھ پروگرامز میں اکثر ہوتا ہوں, تو آج جو ان کے چہرے کی کیفیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ روزہ ہے. وہ بتا رہی ہے روزہ. آپ سے کیونکہ اتنی زیادہ پہلے نہیں, یہ جب ہم ملتے رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. روزہ آپ کا بھی ہے مگر آپ کیونکہ مضبوط ہیں, آپ نے چہرے پہ نہیں آنے دیے. روزہ ان کا بھی ہے, ایموشنز کنٹرول میں. روزہ ان کا بھی ہے مگر وہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں روزہ رکھا ہو, کہتے ہیں ہاں رکھا ہوا, گھر پہ لاکر میں رکھا ہوا ہے, رکھ کے آئے. روزہ میرا بھی ہے خواتین حضرات. سو آپ کا بھی روزہ ہے. تو ان تمام روزے داروں کے لیے جاگتے رہنا, ساڑھے نہ رہنا, بٹ دیٹ از اباؤٹ سحری, دیٹ از ناٹ اباؤٹ افطار. تو آج کے پروگرام میں میں صرف اتنا جسٹ ٹو سم اپ دی ریکیپ دی ہول تھنگ کہ جب ہم زندگی کی گاڑی کو اپنے کانشیس مائنڈ سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاجک کی بنیاد پہ اور تھنکنگ مائنڈ کی بنیاد پہ ہم فیصلے لیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کانشیس مائنڈ, ہمارا فیلنگ مائنڈ, ہمارا فیلنگ برین ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے. اور جو تھنکنگ مائنڈ ہے وہ نیویگیٹر ہے, لائک جو میپس ہوتے ہیں نا گوگل کے میپس, اس طرح نیویگیٹر ہے, وہ اصل ڈرائیور نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے ان کانشیس مائنڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, اپنی فیلنگس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, تو پھر ہمارے فیصلے زیادہ دیر پا اور دور رس اور مضبوط اور زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. یہ تھی وہ بنیادی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. آج کے پروگرام سے اجازت لیتے ہوئے آپ کچھ عطا کریں گی جاتے ہوئے؟ تھوڑا سا عطا کریں گی, کیونکہ تھوڑا سا روزہ ہے تو پورا روزہ ہے تو تھوڑا سا روزہ تو پورا ہی ہے, روزہ پورا ہے مگر عطا تھوڑا سا کریں گی. تو مس نادیہ شیخ, آپ کا پروگرام میں اپنی انپٹ دینے کا بہت شکریہ. جو ہے اپنا ہمارے اسد اصغر صاحب کا بہت شکریہ. مس آپ کا بہت خاص طور پر شکریہ. ثانیہ شبیر صاحبہ, اب نیو بڈنگ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے ایٹ ولنگ ویز, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ آپ ہمارے ادارے میں خوب سیکھیں گی بھی اور خوب جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گی اور فائدہ دیں گی بھی. خواتین حضرات, ٹو جوائن یور پروگرام, نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ, وائی ناٹ, یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم. تھینک یو. اور آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے گانے کا. نعت کا نہیں, گانا گائیں گی یا نعت؟ نعت ماشاءاللہ, پھر تو فائدہ ہو گیا بہت. روزہ ہے تو نعت پڑھیں گی, روزہ نہیں ہوگا تو گانا گائیں گی. ٹھیک ہو گیا. ہم سب روزوں کے احترام میں اور افطار میں یہ نعت ہے. اور آج کے پروگرام سے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اوور ٹو یو مس. یہی کہیں ہم, یہی پڑھیں ہم, یہی کہیں ہم, یہی پڑھیں ہم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہی سنیں جب تک بھی جیے ہم, یہی کہیں جس وقت مرے ہم, صلی اللہ علیہ وسلم. غارِ ذات کی تنہائی میں اپنی روح کی گہرائی میں, شام و سحر